آپ اتنے اللہ والے بنتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو امریکہ نے نکالا, حکومت آپ کی امریکہ نے چھینی ہے. آپ اتنے اللہ والے بنتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جرنیل آپ کو حکومت دے گا, آرمی چیف لگائیں گے تو وہ آپ کو حکومت دے گا. میں اپنی بات نہیں کرتا, میں اللہ کی بات آپ کو سناتا ہوں. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کیا فرما رہا ہے رب؟ ترجمہ کہو کہ اے اللہ, اے اقتدار کے مالک, تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اقتدار چھین لیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے. تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے, یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. اللہ کہہ رہا ہے سارے اقتدار کا مالک میں ہوں, میں جس کو چاہتا ہوں اقتدار دیتا ہوں, میں جس سے چاہتا ہوں اقتدار چھینتا ہوں. آپ کہہ رہے ہو امریکہ نے آپ سے اقتدار چھین لیا, آپ کہہ رہے ہو کوئی اسٹیبلشمنٹ آپ کا اقتدار دے گی. خان صاحب کدھر کی بات کر رہے ہیں؟ رب کہہ رہا ہے میں دیتا ہوں اقتدار, آپ کہہ رہے ہیں امریکہ دیتا ہے اقتدار, آپ کہہ رہے ہیں جرنیل دیتا ہے اقتدار. تو کون سے والے دین پر آپ چل رہے ہیں؟ کس کی بات مانے بھائی, کہاں جائیں؟ اللہ کہہ رہا ہے میں دیتا ہوں عزت, میں رسوا کرتا ہوں جس کو چاہتا ہوں. آپ لوگوں کا مجمع دیکھ کر آپ سمجھ, ہر ٹی وی پہ آپ باہر والوں کو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ میں بہت پاپولر ہوں تو مجھے الیکشن میں روک نہیں سکتے, اس لیے مجھے ایلیمینیٹ کرنا چاہتے ہیں. یہ آپ کا نیریٹو ہے. او بھائی پاپولر فرعون بھی تھا, بہت پاپولر تھا. پاپولر یزید بھی تھا, بڑا مجمع تھا یزید کے ساتھ بھی, بڑا مجمع تھا فرعون کے ساتھ بھی, لیکن اللہ ساتھ نہیں تھا. اللہ ساتھ نہیں تھا تو فرعون کو مجمع بچا نہیں سکا. اللہ ساتھ نہیں تھا تو یزید جیت کا جشن منانے کے باوجود کامیاب نہیں ہو سکا. کٹے ہوئے سارے نیزوں پر چڑھے ہوئے سر کامیاب ہو گئے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دے کر بھی آپ کا ظرف آزمایا, آپ سے اقتدار چھین کر آج صبر آزما رہا ہے آپ کا. آپ پہلے والے امتحان میں بھی ناکام ہو گئے, آپ آج بھی ناکام ہو رہے ہیں, آپ اس امتحان میں بھی ناکام ہو رہے ہیں. اور آپ پورے پاکستان میں, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اگر یہ لوگ عزت اور ذلتوں کے مالک ہوتے تو یہ توشہ خانہ کی گھڑی کا جو معاملہ ہے یہ دنیا کی ابھی اس وقت سارے شاہی خاندانوں میں ڈسکشن ہو رہی ہے, سارے وزراء اعظم دنیا کے گھروں میں ہاؤسز میں ڈسکشن ہو رہی ہے, ساری دنیا کے میڈیا میں ڈسکشن ہو رہی ہے. For God's sake, بات 28 کروڑ اور اربوں روپے, آپ کی طرف سے جواب یہ آ رہا ہے کہ دوسروں نے تو سینکڑوں ارب روپے کھا لیے, تو چند کروڑ کا مسئلہ ہے. مسئلہ چند کروڑ, چند ہزار, چند ڈالر کا نہیں ہے. میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بینگ اے پاکستانی مجھے ایسا لگتا ہے کہ کوئی میں نے چوری کر لی گھڑی. بینگ اے پاکستانی ایسا لگتا ہے میں نے چوری کر لی گھڑی. کاش کہ یہ واقعہ نہیں ہوا ہوتا. مجھے کوئی خوشی نہیں ہے کہ ہمارے سیاسی مخالف سے یہ غلطی سرزد ہوئی ہے. دنیا بھر میں جب جاؤں گا تو میں ایک ایسے ملک کا شہری کہلاؤں گا جس کے وزیر اعظم کے اوپر یہ والا بلیم ہے. چلیں بھائی, توشہ خانہ سے سب لوگ سب چیزیں لیتے ہیں یار, اس طرح سے دنیا میں جا کر جگ ہسائی ہو, سب کو سارا واقعہ پتا ہے کہ کس کی وہ گھڑی تھی, کہاں چلی گئی, کیا امیج ہے. یہ کون کرا رہا ہے؟ یہ ذلتوں کے معاملات یہ لوگ روک پا رہے ہیں؟ یہ جو آپ کے ساتھ مجمع ہے وہ روک پا رہا ہے؟ یہ رب کا نظام ہے. اور رب ایسے جھٹکے اس لیے دیتا ہے کہ بندہ ہوش کرے, ابھی بھی توبہ کرے, ابھی بھی واپس پلٹے. اگر آپ اس کو ڈریگ کریں گے, آپ رب سے لڑائی کریں گے, اس کی فطرت سے کھیلیں گے, خدا کی قسم اللہ تھکا دے گا آپ کو, کہیں کے نہیں رہیں گے. اللہ نے بہت نام دیا آپ کو خان صاحب, آپ اس ملک کی فلاح کے لیے استعمال کریں, اپنے اندر سے نفرت نکالیں, یہ بچپنا نکالیں, آپ دوبارہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا اس پہ مجھے خدا نہ خواستہ کہنا چاہیے یا انشاءاللہ کہنا چاہیے کہ آپ دوبارہ وزیر اعظم بن سکتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا کہ انشاءاللہ بولوں یا خدا نہ خواستہ کروں, اللہ کا کام ہے, مجھے نہیں پتا. لیکن اگر آپ بن گئے اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وہی کرنا ہے کہ لوگوں کو پکڑنا ہے, مارنا ہے, تو خان صاحب اکانومی بتا رہی ہے کہ 75 سالوں میں 71 سال کے جو پاکستان کے قرضے تھے, 71 سالوں کے ٹوٹل ملا کر وہ تھے 30 ٹریلین, 30 کھرب روپے. 71 سالوں کا قرضہ تھا اور صرف آپ کے 4.25 سال کا قرضہ 32 کھرب ہے. یہ ہے آپ کی کارکردگی. صرف آپ کے 4 سالوں کا قرضہ 32 کھرب ہے اور 71 سالوں کا قرضہ 30 کھرب ہے. تو اگر آپ کی کارکردگی ہے تو اللہ نہ کرے پھر آپ کی یہ وہ حکومت آئے دوبارہ. اور اگر آپ کو یہ گمان ہے, یہ گھمنڈ ہے کہ آپ بڑے پاپولر ہیں, یہ بھی امتحان ہے کہ آپ اپنی پاپولرٹی کو آپ نے مسبب الاسباب سمجھ رکھا ہے. نہیں بھائی, رب قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں اقتدار دینے والا ہوں, میں اقتدار چھیننے والا ہوں. دنیا کے سارے اقتدار کا مالک میں ہوں. میں جس کو چاہتا ہوں اقتدار دیتا ہوں, میں جس سے چاہتا ہوں اقتدار چھینتا ہوں, میں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں, میں جس کو چاہتا ہوں رسوا کرتا ہوں. یہ رب کہہ رہا ہے. یہ لوگ آپ کو اقتدار نہیں دے پائیں گے, یہ لوگ آپ کی عزتوں کے معاملات نہیں صحیح کر پائیں گے, اللہ کر پائے گا. آپ خدا کے واسطے, آپ جس رسول کا نام لیتے ہیں, آپ جس ریاست مدینہ کی دعوت دیتے ہیں, خدارا ہمیں ریاست مدینہ سنائیے نہیں, ہمیں ریاست مدینہ دکھائیے. ہمیں اپنے اعمال میں, اپنے عمل میں ہمیں ریاست
مدینہ سنائیے نہیں، ہمیں ریاست مدینہ دکھائیے بھائی کہ مدینہ والے سرکار آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برتاؤ اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا تھا، اپنے مدینے والوں کے ساتھ کیسا تھا، اپنے اقتدار میں کیسا تھا۔ وہ تو وہ ہستی ہے جو فتح پا کر بھی معاف کرتی ہے، مکے جیسی فتح حاصل کرنے کے بعد سب کو معاف کر دیا۔ کہاں ہے آپ کا ریاست مدینہ؟ کہاں ہے آپ کا عمل؟ آپ سناتے ہیں ریاست مدینہ، کوئی عمل آپ کے عمل سے دکھتا نہیں ہے۔ آپ ہمیں سنائیں نا، آپ ہمیں ریاست مدینہ دکھائیے پلیز، خدا کے واسطے۔